بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے وطن کو چھوڑنا کب کسی کے لیے آسان ہوا کرتا ہے۔ جہاں انسان پیدا ہوا ہو، جہاں اس کا بچپن گزرا ہو، جہاں اس نے جوانی کی بہاریں دیکھی ہوں، بزرگوں کی یادیں ہوں، ان کے مزارات ہوں، ان کوچہ و بازار کو، ایسے دیار کو، ایسے وطن کو چھوڑنا کب کسی کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور پھر وطن بھی اگر مدینے جیسا ہو، کتنا مشکل ہوا ہوگا امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ حسین اب مدینے میں نہیں رہیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین نے کب فیصلہ کیا کہ اب وہ مدینے میں نہیں رہیں گے، اور آخری ملاقات کس سے کی، اور روضہ رسول پر نبی پاک سے آخری گفتگو انہوں نے کیا کی، اور مدینے والوں نے اپنے شہزادے کو کس طرح الوداع کہا۔ تفصیل سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل میڈیا لائیو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نئی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، انسانی جبلت ہے کہ انسان کو اپنے آبائی شہر سے ایک خاص لگاؤ ہوتا ہے، جہاں اس نے آنکھ کھولی ہو اور ساری زندگی گزار دی ہو۔ ایک دم یہ فیصلہ کرنا کہ اب اپنے آبائی علاقے سے کوچ کرنا ہے، اس فیصلے سے لے کر کوچ کر جانے تک کا ایک ایک لمحہ عجیب درد و الم کی کہانی ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صابر کوئی نہیں تھا، مگر تاریخ کہتی ہے جس رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی تو عجیب درد کا عالم تھا۔ مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ پھر عجیب لمحہ آیا، آخر وہ مقام آ گیا جہاں سے بیت اللہ آخری بار نظر آتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسرت بھری نگاہ کعبے پر ڈالی اور بیٹھ گئے، رو کر کہا، اے کعبے، تو مجھے روئے زمین پر ہر شے سے زیادہ عزیز ہے، مگر کیا کروں کہ تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ 28 رجب سن 60 ہجری کا دن تھا کہ جب یہی وقت فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین ابن علی پر آیا۔ شام کے دارالحکومت دمشق سے نئے حاکم یزید کا خط آ چکا تھا، جس میں گورنر مدینہ ولید کے نام یہ واضح پیغام تھا کہ حسین ابن علی، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے جلد از جلد بیعت لے لو، اور اگر ان میں سے کوئی بیعت کا انکاری ہو اس کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دو۔ ولید، جو کہ حضرت امام حسین کی عزت و احترام سے آگاہ تھا اور جانتا تھا کہ فرزند فاطمہ کبھی بھی اس بیعت کے لیے راضی نہ ہوں گے، اس نے امام حسین علیہ السلام کو تشریف آوری کی زحمت دے کر سارا معاملہ ان کے روبرو رکھ دیا۔ اس سب معاملے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ تاریخ کے سینے پر رقم ہو گیا، مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فرزند حیدر کرار نے بتا دیا کہ قیامت تک کوئی حسین فطرت کسی یزید طبیعت کی اطاعت نہیں کرے گا۔ یہی وہ لکیر تھی جس نے حق و باطل کو جدا جدا کر دیا۔ امام دارالعمارہ سے نکلنا ہی چاہتے تھے کہ مروان بن حکم کی ایک گستاخی کے سبب ماحول کشیدہ ہوا، نوبت ہاتھا پائی تک بھی آئی، مگر امام حسین کے تدبر نے ایک بہت بڑے ہنگامے کو روک لیا۔ مگر اس واقعے نے امام حسین کو حالات کی نزاکت کی خبر دے دی۔ آپ جانتے تھے آج کا یہ ہنگامہ آنے والے کشت و خون کا پیش خیمہ ہے، مگر وارث مدینہ کو کیسے قبول ہو سکتا تھا کہ حرمت مدینہ رسول، فرزند رسول کے سبب مجروح ہو۔ اس وقت آپ نے اپنی زندگی کا ایک مشکل ترین فیصلہ کیا اور خود سے کہا کہ حسین اب مدینے میں نہیں رہیں گے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی بنو ہاشم کے گھروں کے دروازے کھلنے لگے، سامان سفر تیار ہونے لگا، مسافروں کی فہرست مرتب ہوئی۔ عجیب کرب کا عالم تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
ایک عجب اداسی تھی۔ مدینے کے باسی اس غم سے نڈھال ہوئے جاتے تھے کہ خدا جانے پھر رسول اللہ کی نشانی کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہاں صحن رسالت کا یہ عالم تھا، جن لوگوں کو اذن سفر ملا وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، جو اذن سفر نہ پا سکے ان کا غم و الم دل کو چیرے دیتا تھا۔ اس پرغم فضا میں ایک عمر رسیدہ معظمہ کی بے چینی سب کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ وہ خاتون ان لوگوں میں سے تھیں جن کو بعد از حسین بھی مدینے میں رہنا تھا۔ کبھی رونے لگتیں تو کبھی خاموش ہو جاتیں۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر کہا، کوئی میرے بیٹے حسین کو بلا لائے۔ امام حسین سر جھکائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم اور اپنی نانی ام سلمہ کے حضور آئے۔ جب آپ آئے تو عجب جذبات بھرا منظر تھا، اور کیوں نہ ہوتا، بڑے ناز سے اپنے نواسے کو پالا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ کربلا کے متعلق سن چکی تھیں، اور وہ خاک کربلا جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کو دے گئے تھے وہ بھی آپ ہی کے پاس تھی۔ آخر نانی تھیں، ماں جیسا رشتہ تھا۔ ایک مرتبہ رو کر کہا، حسین میرے بیٹے حسین، اگر ہو سکے تو عراق نہ جانا۔ نہ جانے جب ام المومنین نے یہ فکرہ کہا ہوگا، غم کے کس طوفان نے دل کو بے چین کر دیا ہوگا۔ یہ سن کر دل حسین کا کیا حال ہوا ہوگا، کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر بھی نانی کو تسلی دی اور کہا، جیسے خدا کو منظور۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے، امام حسین کے رخصت کے لمحات قریب تر تھے۔ سب سے پہلے اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر گئے۔ یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ آخری بار نانا اور نواسے میں کیا بات چیت ہوئی تھی، لیکن تاریخ یہ ضرور بتاتی ہے کہ نواسے کو نانا سے رخصت ہونے میں بڑی دیر لگ گئی تھی۔ جب بھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہوتے اور آخری بار قبر اطہر کو تکتے، نہ جانے کیا خیال آتا کہ پھر قبر اطہر کی طرف چلے جاتے، اور ایسا بہت بار ہوا، مگر پھر صبر کر کے نانا کو آخری سلام کیا۔ جنت البقیع میں ماں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر کی جانب چل دیے۔ ذرا تصور تو کیجئے، اس زمانے میں جو امام نے ماں کی قبر کو آخری سلام کر کے محسوس کیا ہوگا، شاید کہا ہو کہ آج آخری بار آپ کی قبر پر آیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین آخری بار صحن خانہ میں تشریف لائے، نانی ام سلمہ سے رخصت ہوئے، ماں ام البنین جو حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ اور حضرت علی کی زوجہ تھیں ان کو سلام کیا، بھائی محمد حنفیہ کو وصیتیں کیں، اپنی کم سن دختر حضرت فاطمہ صغریٰ کو آخری بار سینے سے لگا کر خوب روئے، محمل بٹھا دیے گئے اور سب کو روانگی کا حکم دے دیا گیا۔ عزا و اقربا سواریوں پر سوار ہونے لگے۔ صحن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی ہو گیا۔ اہل مدینہ غم و حسرت کی تصویر بنے خانوادہ رسول کو مدینہ رسول سے رخصت ہوئے دیکھنے لگے۔ پھر ایک یوسف اپنے یعقوب سے جدا ہو رہا تھا۔ امام حسین حسرت بری نگاہوں سے کبھی روضہ رسول کو دیکھتے، کبھی جنت البقیع کو دیکھتے، کبھی اس مسجد نبوی کو دیکھتے جہاں نانا نماز پڑھاتے تھے اور آپ پشت پر سوار ہو جاتے تھے، کبھی چشم نم سے ان گلیوں کو دیکھنے لگے جہاں روز عید نانا کے دوش پر سوار ہو کر گھوما کرتے تھے۔ نہ جانے امام حسین کو اس دن کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا، کیا اپنے نانا کا دور یاد نہیں آیا ہوگا کہ جب امام حسن اور امام حسین شہزادے ہوا کرتے تھے اور نبی پاک کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، اور سب لوگ رشک سے صرف امام حسن اور امام حسین کو ہی دیکھا کرتے تھے۔ یا پھر امیر المومنین حضرت عمر کا دور یاد آیا ہوگا، جس وقت حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حسین تجھ سے معتبر ہیں، حسین کا باپ تیرے باپ سے معتبر ہے، اور حسین کی ماں تمام دنیا کی عورتوں سے معتبر ہے۔ یا پھر امیر المومنین حضرت علی کا دور یاد آیا ہوگا، جب امام حسن
اور امام حسین صرف مدینے کی ریاست کی خوشنودی بارے سوچا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ یہ باتیں صرف امام حسین ہی نہیں سوچ رہے ہوں گے، مگر مدینے میں موجود ہر شخص یہ باتیں سوچ رہا تھا اور بہت ہی زیادہ غمزدہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس روز دل حسین میں بڑی خاموشی تھی، جبکہ ارد گرد سے اہل مدینہ کے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر کوئی پکار رہا تھا، الوداع اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الوداع اے فرزند رسول۔ حسین مدینے سے جا رہے ہیں، حسین مدینے سے جا رہے ہیں، اور مدینے کی فضا غم میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ایسے غم میں خانوادہ رسول مدینے سے روانہ ہو گیا اور پھر لوٹ کر کبھی مدینے کو واپس نہیں آیا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔